कलामी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन हबीबिका कुले فقد نبينا في هلك وفي خلوق فقد نبينا في هلك وفي خلوق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي كلهم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا کہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیثاً تحفتاً پیش فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کے صدقے ہم سب کو نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ طہارت، تزکیہ اور تقوی اور نور اور محبت مصطفیٰ والا بنا دے، اور ہم سب کو دنیا میں اطاعت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ اور آخرت میں شفاعت مصطفیٰ کے قابل بنا دے۔ یہ پیاری حسین اعلیٰ نیت لے کر ہم بیٹھے ہیں، انشاءاللہ جو نیت لے کر ہم بیٹھے ہیں وہی اجر لے کر ہم اٹھیں گے۔ اور دیکھیں کتنی پیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو ایک آیت سمجھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ گھر بیٹھ کر 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے، کیونکہ جب آپ کو ایک آیت کا بھی فہم اور شعور مل جائے گا نا تو آپ کے اندر نور اور تقوی آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ شیطان کے مکر کو پہچان جائیں گے، اور آپ پھر جہاد کرنے والے بن جائیں گے، اور پھر آپ حقیقت آشنا یعنی معرفت والے بنتے جائیں گے، جو کہ ہم کر رہے ہیں تدبر، تفکر اور تفقہ سے۔ پھر آپ کو تزکیہ، من کی طہارت اور ہدایت نصیب ہوگی۔ تو یہ ہمارا قدم بہ قدم سفر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو جہاد کہتے ہیں، جہاد باللسان، جہاد بالقلب، جہاد بالنفس۔ یہ ہم کر رہے ہیں جب ہم قرآن کے لیے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہم تین طرح کے جہاد کر رہے ہوتے ہیں، اور حقیقت میں یہ ہمیں قد افلح من تزکیٰ کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہمارے من کو پاک کر رہا ہے، ہمارے من کا تزکیہ کر رہا ہے، اور ہمیں کیا بنا رہا ہے یہ تزکیہ، یہ طہارت، یہ نور، یہ ہمیں ومن خاف مقام ربی ونہی النفس عن الہویٰ، یہ ہمیں ہوا والا ونہی النفس عن الہویٰ والا بنا رہا ہے کہ ہم اپنے نفس کو برائی اور بے حیائی سے روکنے والے ہو جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں یہ بات نوٹ کریں، وہ ہم غفلت اور جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو جب ہمیں قرآن سے تزکیہ، تقویٰ اور طہارت ملے گا تو پھر ہم اپنے نفس کو روکنے والے بن جائیں گے، کیونکہ ہمارے اندر نور آئے گا اور وہ نور ہمارے من کو پاک کرے گا، اور پھر ہم اپنے نفس کو روکنے والے بن جائیں گے برائی سے، بے حیائی سے۔ تو یہ پیچھے ہمارا سارا یعنی کہ مقصد ہے، اور اللہ کی یہ حکمت ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت میں تدبر کرو، تفکر کرو، یعنی ایک ایک آیت سے تزکیہ، طہارت لو اور اپنے آپ کو پہنچا دو۔ کہاں تک پہنچا لو؟ اپنے آپ کو قد افلح من تزکیٰ تک پہنچاؤ۔ تزکیٰ میں ہی ساری فلاح ہے، تزکیٰ میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اور تزکیٰ آپ کو خالی پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، سمجھنے سے، غور و فکر کرنے سے، تزکیہ طہارت سے آپ کو پھر تزکیٰ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ مقصد بھی ذہن میں رکھے، اس لیے میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ آیت سمجھنے سے ہمارا مقصد کیا ہے۔ ورنہ آپ سوچیں پڑھنے کو تو آپ ساری زندگی گھر بیٹھے قرآن پڑھتے رہے ہیں، لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا رہا، کیونکہ آپ نے اس کے اندر تفکر، تدبر اور تفقہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے تزکیہ اور طہارت اور اس سے ہم نے ہدایہ لیا ہی نہیں۔
آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ سارا عمل کرنے کے لیے، اسی لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو اس راستے سے آپ کو ان منزلوں سے گزارتا ہے، اور پھر آپ کو کوئی درجہ جیسے مسلمین کا، متقین کا یا مومنین کا کوئی درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آیت نمبر اگر ہم دیکھیں جس پر ہم غور و فکر اور تدبر کر رہے تھے، تو کچھ حصہ ہمارا آیت نمبر 56 کا، کچھ نقطے اس میں رہتے ہیں۔ آیت نمبر 56 سورۃ البقرہ ہی کو دیکھیں۔ اگین جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ مقصد ہمارا آیات سے کیا تفکر، تدبر اور تفقہ کرنے کے بعد تزکیہ، طہارت اور ہدایت لینا ہے۔ تو ہم اس لیے آیت میں غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمیں جب تک ہم وہاں تک نہیں پہنچتے، تزکیہ، طہارت، ہدایت اور اتباع تک لے کے جانا ہوتا ہے ہم نے آیت کو، یعنی اس آیت کو ہم نے پریکٹیکل لے کے آنا ہے کہ میں نے اس آیت سے، یعنی کہ میں نے کیا سیکھا، کیا ہے، کچھ میں نے سیکھنا ہے اور پھر میں نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو اس تناظر میں دیکھیں آیت نمبر 56 کو۔ تو آیت مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم بھی لوح محفوظ کی زیارت کر رہے ہیں، اور ہم آیات میں بعینہ ہی وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اس قرآن کی، اس آیات کی زیارت بھی کرو اور اس سے طہارت بھی لو۔ تو ہم اس لیے زیارت کر رہے ہیں کہ ہمیں طہارت مل جائے اور پھر ہم اطاعت اور عبادت کے قابل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ بات بظاہر، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، بات بظاہر بنی اسرائیل کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا بنی اسرائیل کا ایک سٹیج ہے، ایک تناظر ہے، پس منظر ہے۔ اس پس منظر میں اللہ ہمیں کچھ پیش فرما رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں نقطے سمجھا رہا ہے، حکمت کی باتیں، عبرت کی باتیں، نصیحت کی باتیں۔ تو آپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے، خالی اس کو ایک قصہ سمجھ کے نظر انداز نہیں کر دینا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ پھر ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو بظاہر دیکھیں یہ واقعہ کس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، تو ان کا اصلی وطن کون سا تھا؟ ان کا اصلی وطن تھا شام، جسے آج سیریا کہتے ہیں، وہ ان کا اصلی وطن تھا۔ تو تفاسیر میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ اپنا اصلی وطن چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو پھر پیچھے کیا ہوا کہ جو ان کا اصلی وطن تھا نا، ملک شام، وہاں پر عمالقہ نے قبضہ کر لیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب مصر میں بنی اسرائیل کو، جب اللہ تعالیٰ نے بچایا فرعون کے ظلم و ستم سے، فرعون کو غرق کر دیا، تو اللہ نے پھر بنی اسرائیل کی قوم کو یہ حکم دیا کہ اب تم واپس جاؤ، کہاں؟ اپنے ملک واپس جاؤ، شام، اور وہاں جا کے عمالقہ سے جہاد کرو، جنگ کرو اور اپنے ملک کو آزاد کرواؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس قوم نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جہاد نہیں کرنا چاہتے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے انکار کیا اپنے نبی کو، موسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں وادی طیہ میں 40 سال وہ گھومتے رہے،
انہیں کوئی راستہ ہی نہیں باہر نکلنے کا مل رہا تھا. یہ سزا تھی ان کی، کیونکہ انہوں نے نہ صرف نبی کی نافرمانی کی بلکہ اللہ کی بھی حکم عدولی کی. تو اللہ نے پھر ان کو سزا دی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جب توبہ استغفار کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ صحرائے سینا میں پھر وہ گھومتے رہے، وہاں پر ہی تیا کی وادی میں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے انہیں من و سلوہ دیا. ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو چشمے دیے، پانی دیا، تاکہ یہ قوم ابھی بھی یعنی توبہ کر لے، استغفار کر لے. پھر اللہ رب العزت نے ہمیں آیت نمبر 56 میں یہ بتایا کہ پھر انہیں موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو عصر نو زندہ کر دیا تاکہ تم احسان مانو. پھر جب وہ موسیٰ علیہ السلام توبہ کرنے کے لیے اپنی قوم کو ساتھ لے کر جب گئے کہ ہم نے یہ نافرمانی کی ہے، جو ہم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے انکار کیا ہے قوم نے، تو موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر گئے توبہ کرنے کے لیے. اور پھر جو انہوں نے پوجا بھی کی تھی، بچڑے کی پوجا بھی کی تھی، توبہ کرنے کے لیے گئے تو وہاں جا کر انہوں نے نیا مطالبہ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے آگے التجا کر رہے تھے، توبہ استغفار کر رہے تھے، تو قوم کے لوگوں نے پھر ایک اور مطالبہ وہاں کر دیا کہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ اللہ سے کلام کر رہے ہیں. ہوتا کیا تھا، اب تفسیر میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور کے مقام پر پہاڑ پر جاتے تو وہاں پر ایک ابر آتا، ایک بادل آتا. تو موسیٰ علیہ السلام اس بادل میں چھپ جاتے، چلے جاتے اور اللہ سے بات چیت کرتے. اب لوگ جو تھے پیچھے، جو لوگ کھڑے تھے پیچھے، جو ساتھ آئے تھے، انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں، ہم تو دیکھیں گے تو مانیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس بات پر موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے نہیں مانا کہ وہ اللہ سے ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں، تو اللہ کو پھر اور زیادہ غضب آیا. ایک تو انہوں نے پہلے ہی اللہ کو ناراض کیا ہوا تھا، پہلے ہی انہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا اور شرک جیسا گناہ کیا تھا. اب مزید آ کے انہوں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جب ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، جب ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ پہلے ناراض ہوتا ہے، پھر اللہ ہم سے اپنی نگاہ رحمت ہٹا لیتا ہے، جیسے بنی اسرائیل سے ہٹائی اور انہیں راستہ ہی نہیں مل رہا تھا. تو یہ بھی اللہ کی ایک سزا ہوتی ہے کہ بندے کو راستہ ہی نہ ملے، صراط المستقیم کی سمجھ ہی نہ آئے، آیات کی سمجھ ہی نہ آئے جو ہمارا حال ہے. لیکن ہمیں اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سزا کی شکل ہے کہ اللہ اس بندے کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اللہ اسے اپنی طرف آنے کا راستہ دے. تو اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر اللہ نگاہ پھیر لیتا ہے، اور پھر جب ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ غضبناک ہو جاتا ہے. غضبناک اللہ جب ہوا تو اس کی صورت کیا تھی، ان کے لیے کیا تھی کہ اللہ نے ایک ان کے اوپر کڑک آئی، سائقہ، ان کے اوپر ایک سائقہ آئی، کڑک. تو جس سے پھر ہوا کیا، وہ سارے کے سارے وہیں پر مر گئے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تو مر گئے جسمانی طور پہ، لیکن آپ ساتھ ساتھ ہم اپنا بھی جائزہ لیتے جائیں اس آیت کے تناظر میں کہ جو لوگ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، پہلے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، پھر اللہ ان سے اپنی رحمت کی نظر ہٹا لیتا ہے، اور پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کے دل مردہ ہی ہو جاتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا نا، پہلے بھی ہم نے پڑھا
سمجھا تھا یہ کہ پہلے کیا، پہلے دل اندھا ہوتا ہے، پھر دل مریض ہوتا ہے، پھر دل مردہ ہوتا ہے۔ تو جب دل مردہ ہو جائے تو پھر ایسے لوگوں کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، نہ قرآن کا، نہ نبی کی اطاعت کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ ایمان کے کسی درجے کی انہیں پرواہ ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ روحانی موت، یہ قلبی موت ہوتی ہے۔ قلبی موت جس بندے کی واقعہ ہو جائے اسے کوئی رغبت ہی نہیں ہوتی قرآن کی، ایمان کی، رحمان کی۔ وہ بس دنیا کے سامان، دنیا کے کہتے ہیں نا درجات، زینتیں، مرتبے، سٹیٹس اور خواہشات کی طرف دوڑتا رہتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ان کی جسمانی موت واقعہ ہو گئی جب انہوں نے اللہ کو غضبناک کیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ جو امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی، جس کی وجہ سے میں دوبارہ اس آیت کی طرف آئی ہوں، وہ یہی پوائنٹ تھے کہ دیکھیں ان کی جسمانی موت واقعہ ہو گئی تھی، انہوں نے اللہ کو غضبناک کیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اللہ کا ان کے ساتھ یہ انصاف تھا کہ اللہ یعنی اتنا غضبناک ہو گیا کہ بالآخر اللہ نے ان کو کڑک سے ہلاک ہی کر دیا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ تو یہی ہوتا ہے ہمارا حال بھی، ہم پہلے دل اندھا، مریض، اور پھر دل مردہ، اور پھر اللہ ایسے دل پر مہر ہی لگا دیتا ہے۔ دیکھیں جس طرح پھر دیکھیں یہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا کی جب ان کی موت واقعہ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں زاری کی، التجا کی۔ تو آپ یہ گہرا پوائنٹ نوٹ کریں کہ پھر اللہ کہتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، موت واقعہ ہو چکی ہے، جسے کہتے ہیں نا اینڈ ہو چکا ہوا ہے، جسے ہم اپنی ذہن میں سمجھتے ہیں بس اب تو کہتے ہیں نا بات ہی ختم ہو گئی، موت واقعہ ہو گئی۔ تو اسی طرح دیکھیں دل مردہ ہو جاتے ہیں، لیکن کیا بعثناکم، اللہ کہتا ہے میں نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی دعا، نبی کی التجا کی طاقت دیکھیں آپ، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو رد نہیں کیا۔ جنہیں اللہ نے اپنے غضب سے ہلاک کر دیا تھا انہیں اللہ نے پھر سے بعثناکم، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا۔ موت کے بعد، موتی کو موت تک ہو چکی تھی، بات ختم ہو چکی تھی، اس کے باوجود جب نبی کی دعا، اس کو دیکھیں یہاں سے دیکھیں ہمارے جو ہوتے ہیں جتنے بھی اہل سنت کے جو ہوتے ہیں امام، جیسے امام احمد رضا بریلوی ہیں، وہ یہی اسی لیے تو دیکھیں وہ اپنی نعتوں میں ہمیں سمجھاتے ہیں، اپنے کلام سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اسی طرح ہے کہ یعنی کہ اللہ تو پکڑے گا لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت سے چھڑا لے گا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کعبہ تو دیکھا ہے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ ہم سے ناراض ہو بھی جائے، ہم اللہ کے باغی ہیں، اللہ سے یعنی کہ ہم بغاوت کیے ہوئے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی کی رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آڑے آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت کا صدقہ اللہ ہمیں پھر اپنے غضب سے ہمیں بچا لیتا ہے،
تو کعبہ تو دیکھا ہے، یعنی یہ کعبہ ہے جو اللہ نے پکڑا، ان کو ہلاک کر دیا۔ اب کعبے کا کعبہ دیکھو، یعنی اب دیکھو کہ کس کی دعا سے اللہ نے وہ جو مردہ ہو چکے تھے ان کو پھر سے زندہ کر دیا۔ یعنی اتنی شان ہے نبی کی کہ وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ یعنی جو نبی کی رضا ہوتی ہے وہاں پر پھر اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وہاں یہ نہیں دیکھتا کہ ان بندوں نے میرے ساتھ دغا کیا یا میرے ساتھ جفا کی، اللہ اپنے نبی کی رضا پر عطا کرتا ہے۔ اب یہ اہل سنت نے دیکھیں، ایسے وہ قرآن کی آیات سے نقطے نکالتے ہیں کہ، اور جو دیکھیں اس طرح پھر یہ نقطے نکال کر پھر وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ نبی کی شان اور عظمت ہے کہ اللہ کے غضب سے نبی چھڑا سکتا ہے، بچا سکتا ہے۔ اب اس کو دیکھیں وہابی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جسے اللہ پکڑ لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، کیونکہ ہم آیتوں سے اس طرح سے ہم نے آیات میں تدبر، تفکر اور تفقع کیا ہوتا ہے، تو پھر ہم آیات سے نقطے نکالتے ہیں، ہم اپنے عقیدے خود نہیں بناتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی گہرا پوائنٹ نوٹ کریں، ہم اپنا عقیدہ خود نہیں بناتے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ نہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جس طرح وہابی کہتے ہیں کہ آپ ان کو بہت، استغفر اللہ معاذ اللہ، وہابی کہتے ہیں آپ نبی کو بہت بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہو۔ ہم نہیں کر رہے، دیکھیں اللہ خود بتا رہا ہے کہ نبی کی شان یہ ہے، نبی کی عظمت یہ ہے کہ اللہ غضبناک ہو کر ہلاک بھی کر دے، تو جب نبی کی دعا آ جائے تو اللہ ہلاک ہوئے ہوں جن کو اللہ ہلاک کر چکا ہے، سزا دے چکا ہے، تباہ کر چکا ہے، اللہ انہیں پھر سے بچا لیتا ہے، اٹھا دیتا ہے، پھر سے انہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھیں ذرا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہوگی۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے، یہ طور کا ہی سارا واقعہ ہے نا، طور پر گئے تو آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گئے، پیچھے قوم نے بت پرستی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں بھی یہ فرمایا ہے کہ موسیٰ تم اتنی جلدی کیوں آئے، تم نے آنے میں جلدی کیوں کی؟ تو مطلب قوم کو تھوڑا سمجھا کر آتے، وہ اپنے بھائی کو ساری ذمہ داریاں اور سمجھا کے آ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا تھوڑا کہ آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے کہ پیچھے آپ کی قوم نے بت پرستی شروع کر دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں نے جلدی اس لیے کی کہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا تھا، لِتَرْضَىٰ، یا اللہ میں تجھے تیری رضا کے لیے میں نے جلدی کی کہ تیرا حکم آیا ہے تو میں جلدی سے تیری طرف آ جاؤں۔ تو اللہ نے اس بات پر تھوڑا اللہ ناراض ہوا کہ آپ نے اتنی جلدی کر دی کہ آپ کی قوم پیچھے، یعنی کہ اس کا بت پرستی جیسے بڑے شرک کا گناہ کا وہ شکار ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے آیا، لِتَرْضَىٰ، لیکن اللہ نے کہا کہ آپ کو پہلے یعنی دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر آنا چاہیے تھا۔ اور دوسری طرف دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا اللہ راضی کرے گا۔ اب دیکھیں کتنا فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے ہم آپ کو راضی کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ تَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کلیم اللہ اور حبیب اللہ کا فرق دیکھا، ایک اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہے اور دوسرا اللہ کا حبیب، اس کو اللہ خود راضی کر رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں یہاں سے کہ جو کلیم اللہ ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلے تھے، ان کی دعا سے اللہ نے سزا دیے وہ کو، ہلاک ہوئے وہ کو، مردوں کو اٹھا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ کے کرم کا عالم کیا ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔
ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اپنی امت کے لیے، سر اٹھا کر التجا کریں گے، تو اللہ کی رحمت جھوم جھوم کے برسے گی۔ اب یہ دیکھیں، یہ گہرے نکتے ہیں جو یعنی کہ آپ کو قرآن کے اندر کہتے ہیں نا گہرائی، اور اس کو اسرار و رموز کہتے ہیں، اس علم کو علم کو معرفت کا علم کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ علم ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ لوگ بس ظاہری طور پہ آیت پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ بس جی وہ مر گئے اور اللہ نے ان کو پھر سے زندہ کر دیا، لیکن اس کے اندر جو معرفت کے نقطے ہیں، جو حکمت کے نقطے ہیں، جو اسرار و رموز ہیں، ان کو لوگ اکثر بیان نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ شعور نہیں آتا، فہم نہیں آتا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دیکھیں، آیتوں میں بھی کہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، سورتوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ آیتوں سے آیتیں ملاتا رہا، جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ ہر آیت جو ہے نا، ہر آیت میں آپ کو بتاؤں، یہ گہرائی سے میں نے بھی نوٹ کیا ہے، ہر آیت انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت ہی سمجھا رہی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ خود اس کو کہتے ہیں، اس لیے دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ خود قرآن میں نبیوں کی شان، نبی کی عظمت بیان فرما رہا ہے، تو یہی تو نعت نبی ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں، جہاں سے نبیوں کی شان بلند ہو، جہاں سے ہمیں نبی کی عظمت اور اختیار کا پتہ چلے، یہ اختیار ہی کا دیکھیں نا، نبی کی اختیار کا پتہ چلا ہے کہ ان کی دعا سے اللہ نے انہیں معاف کر دیا، پھر سے زندہ کر دیا۔ تو نبی کا اختیار دیکھیں کہاں تک ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی، سزا کے بعد بھی مردوں کو اٹھا سکتا ہے۔ اس کی دعا کی اتنی طاقت ہے، اس کی دعا کی اتنی طاقت ہے، اس نبی کی اتنی عظمت ہے، اللہ کی نظر میں اس کا اتنا مقام ہے کہ وہ سزا کے بعد بھی چھڑا سکتا ہے، بچا سکتا ہے۔ تو یہ نبی کی اللہ تعالیٰ نعت بیان کر رہا ہے، شان بیان کر رہا ہے۔ اس لیے تو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کے بعد نبی کا ذکر نہ ہو، وہ اس طرح کا ایک شعر بھی ہے کہ میرے منہ میں اللہ نہ کرے ایسی زبان ہو کہ میں اللہ کے بعد اس کے نبی کی عظمت اور شان کا بیان نہ کروں، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے۔ آپ نوٹ کریں یہ باتیں۔ اور پھر دیکھیں ایک اور نقطہ، یہ گہرے گہرے نقطے ہوتے ہیں جو آیات میں اسرار و رموز، ان کو اسرار و رموز کہتے ہیں۔ جن کے پاس دیکھیں اسرار و رموز کا علم ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں بھٹکتے، وہ کبھی نہیں بہکتے، ان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور مکمل ہوتا ہے۔ اور وہی بات، عقیدے کی بیس پر ہی تو اللہ نے آپ کے اعمال قبول کرنے ہیں۔ یہ بھی گہرا پوائنٹ نوٹ کریں۔ اس لیے میں واپس اس آیت پہ آئی تھی کہ اس آیت میں عقیدے سے ریلیٹڈ کتنے نقطے ہیں۔ کہنے کو دیکھیں چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کے اندر آپ نقطے دیکھیں ذرا، اور یہ ہمارے عقیدے سے ریلیٹڈ ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہمارا عقیدہ ہی صحیح نہ ہو، اگر ہم کہیں نبی کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، نبی کی تو اللہ تعالیٰ نے تو نبی تو ہماری طرح کا عام انسان ہے، استغفر اللہ، اگر ہمارا عقیدہ ہی غلط ہے، جس طرح اکثر لوگوں کا ہوتا ہے، وہابیوں کا، وہ کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں تو عام بشر ہوں تمہاری طرح کا۔ لیکن اگر عام بشر ہوں، اس بشر کی شان بھی تو دیکھیں، اس بشر کی شان بھی تو دیکھیں جس سے اللہ کلام فرما رہا ہے، جس کے کہنے پہ اللہ انعام فرما رہا ہے، جس کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ مردوں کو پھر اٹھا رہا ہے۔ اس نبی کی شان بھی تو دیکھیں۔ لیکن وہابی کیا کرتے ہیں، صرف الفاظ کے ظاہری الفاظ کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن اس کی جو اندر جو اس بشر کی جو حقیقت ہے اور شان ہے، اس کو سمجھتے نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آیات دیکھیں، یہ ہمارے عقیدے کا ریفرنس ہے کہ نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک عام سا بشر ہے، بلکہ نبی تو بشر ایسا ہے کہ وہ بے مثل بے مثال ہے،
ایسا بشر ہوتا ہے نبی بے مثل بے مثال کہ جس کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے بعثناکم پھر سے اٹھا دیا، زندہ کر دیا مردوں کو، نہ صرف زندہ کیا بلکہ معاف بھی فرما دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ فیصلہ ہو چکا تھا، یہ گہرے پوائنٹ نوٹ کریں، فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ یعنی کہ انہیں اللہ نے ہلاک کر دیا، غضبناک اللہ غضبناک تھا، ہلاک کر دیا، سزا دے دی، لیکن یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی، معاف کر دی، درگزر کر دی ایک نبی کی دعا سے جو کلیم اللہ ہے۔ تو آپ حبیب اللہ کی شان کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس تناظر میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ ہمارے جو مردہ دل زندہ ہوتے ہیں نا، ہم بھی دیکھیں دنیا کی طرف دوڑ کے دنیا میں دل لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ پیچھے نبی کی نگاہ ہے۔ ہمیں اللہ پھر کہتے ہیں نا کبھی نہ کبھی رستہ دکھا دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ پیچھے نبی کی دعا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ پھر ہمیں محفلوں میں بٹھا کر اپنا پاک ذکر کروا دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے نبی کی عطا ہے۔ آپ کو سمجھ آیا؟ یہ پیچھے نبی کی نگاہ، نبی کی دعا، نبی کی عطا ہے، جو آج تک یہ سلسلہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہا ہے، ہمیں رستہ دکھا رہا ہے، ہماری بگڑی بنا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہے۔ آپ کی رحمت کا دریا چل رہا ہے، چلتا ہی رہے گا، بہہ رہا ہے، بہتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رحمت کا شامیانہ لگایا ہوا ہے، لگا ہی رہے گا۔ کب تک لگا رہے گا؟ قیامت تک۔ قیامت تک آپ رحمت للعالمین ہیں۔ قیامت تک اللہ رب العزت ہمیں نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ، دعائے مصطفیٰ کا صدقہ، عطائے مصطفیٰ کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماتا رہے گا، درگزر کرتا رہے گا، اور ہمیں حق کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا رہتا ہے، بٹھاتا رہتا ہے، جگاتا رہتا ہے۔ آپ کو گہرا پوائنٹ سمجھ آیا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے مردہ دلوں کو پھر سے ذکر کے لیے، اپنی کہتے ہیں نا یاد کے لیے بلا لیتا ہے، تو یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر دیکھیں جو ایک اور گہرا نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے شروع میں فرمایا ثم بعثناکم، بعث کا جو لفظ ہے، دیکھیں اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کی وہ کہتے ہیں نا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی پھر اس کی گہرائیوں میں، الفاظ کے اسرار و رموز میں، الفاظ کے انوار و تجلیات پر، الفاظ کے اسرار و رموز پر جب غور کرتے ہیں نا، پھر انہیں انوار و تجلیات ملتے ہیں۔ اور یہ انوار و تجلیات ملتے کہاں ہیں؟ آپ کو پتہ؟ یہ قلب کو ملتے ہیں، قلب سے پھر روح کو جاتے ہیں، روح سے پھر آگے جو اللہ تعالیٰ نے لطائف ہمارے سینے میں رکھے ہوئے ہیں، سری، خفی اور اخفا، ان سب کو اس میں سے فیض و برکات اور خیرات ملتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر قلب جو ہے وہ روشن ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے روشن تر ہو جاتا ہے، اور پھر قلب اتنا منور ہو جاتا ہے کہ وہ ایک تاک میں رکھے ہوئے چراغ، جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے چراغ کے اوپر فانوس، نور علی نور، پھر ایسا قلب نور علی نور ہو جاتا ہے جس کے اندر اسرار و رموز اور انوار و تجلیات اترنا شروع ہو جاتے ہیں، نور علی نور ہو جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ بندہ حق کا چراغ بن جاتا ہے، خود ہی چراغ بن جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے تو اس کا سینہ چراغ ہوتا ہے نا صرف، لیکن پھر دھیرے دھیرے ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ بندہ خود ہی حق کا چراغ بن جاتا ہے۔ پہلے وہ مردہ ہوتا ہے، یہ سورۃ انعام میں آیت بھی ہے کہ اللہ کہتا ہے ایسے بھی بندے میرے ہیں کہ جو پہلے مردہ دل تھے، پہلے ان کے قلب مردہ تھا، دنیا کی محبت کی وجہ سے، چاہت، خواہش، دنیا کے حسرتیں، پچھتاوے، غم، دکھ ان کے سینے میں، تو وہ مردہ ہو چکے ہوئے تھے، لیکن کیا
رفتہ 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 نور مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ، عطائے مصطفیٰ سے قلب زندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پردے ہٹنے. یہ نہ سمجھے کہ ایک دفعہ قلب مردہ ہو گیا تو مردہ ہی ہے. آج میں آپ کو یہ گہرا نقطہ سمجھا رہی ہوں کہ قلب ہمیشہ مردہ ہی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نبی کی نگاہ سے، یہی تو آپ کو بات میں سمجھا رہی ہوں، نبی کی نگاہ سے، نبی کی دعا سے، نبی کی عطا سے اللہ تعالیٰ. تو یہاں سے ہم کہتے ہیں نا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے ہیں اللہ اس پہ عطا کرے گا. اب دیکھیں وہابیوں کا عقیدہ الٹا ہے. وہ کہتے ہیں جو اللہ فیصلہ کرے گا وہ اللہ ہی کرے گا، کوئی فیصلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتا اللہ کی بارگاہ میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ تو اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے، جو فیصلہ رسول اللہ فرمائیں گے. ہم کیوں کہتے ہیں، اب دیکھیں جو بڑے بڑے علماء اکرام ہوتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم سگے در مصطفیٰ ہیں، ہم تو در مصطفیٰ کے سگ ہیں، فقیر ہیں، منگتے ہیں. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کتے سمجھتے ہیں، مدینے کا سگ سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہی اللہ کا آخری کہتے ہیں نا درجہ ہوگا. جو در مصطفیٰ کا منگتا ہوگا اسے ہی اللہ کی بارگاہ سے مقامات ملیں گے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو مختار اور اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ جو ڈائریکٹ اللہ تک لوگ جاتے ہیں نا پھر ان کا حشر وہی ہوتا ہے جو بنی اسرائیل کے لوگوں کا ہوا. ایک تجلی گری، سارے کے سارے مر گئے. یہ ڈائریکٹ جانے والوں کا حال بھی دیکھ لیں، وہ بھی اس آیت میں ہے. اب دیکھیں نا نقطے نظر آ رہے ہیں نا، آپ کو بھی نظر آ رہے ہوں گے میرے ساتھ. تو بعثناکم، میں آپ کو کہہ رہی تھی ذرا اس لفظ کو دیکھیں، ثم بعثناکم. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں پھر سے تمہیں زندہ کیا. تو یہاں سے دیکھیں ہمارے جو علماء کرام اہل سنت کے علماء اکرام ہیں وہ بھی یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی 40 سال جب آپ کی عمر تھی، تو عمر مبارک تھی، تو آپ کی بعثت ہوئی، آپ کو نبوت عطا کی گئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پہلے نبی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی نبی تھے. لیکن دوبارہ جو عطا کی گئی نا بعثت، بعثہ یعنی دوبارہ جو آپ کو عطا کی گئی 40 سال کی عمر میں، وہ آپ کا اعلانیہ نبوت تھی. نبی آپ پہلے بھی تھے لیکن اس کو اعلانیہ کیا گیا، یعنی اٹھایا گیا، لوگوں کو دکھایا گیا. 40 سال کی عمر مبارک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ جو وہابی ہیں وہ صرف ظاہری سطحی اور سطری علم والے ہیں. تو وہابی یہ باتیں مشہور کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا میں نبی تھا. 40 سال کی عمر تک ان کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو اچانک کہتے ہیں فرشتہ آیا جبرائیل علیہ السلام، اس نے آ کے انہیں بتایا کہ ان کو دبایا، بلکہ وہ کہتے ہیں ان کو دبایا، ان کو سینے سے لگایا، ان کو بتایا کہ آپ نبی ہیں، تو انہیں پتہ چلا میں نبی ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن جو ہمارے علماء اکرام ہیں الحمدللہ وہ یعنی کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے جڑا ہوا ہے. آپ سمجھے یہ گہری بات. اس لیے ہم قرآن کو جب سٹڈی کرتے ہیں نا، ہم اپنے علماء اکرام جو صالحین کا عقیدہ ہے، جو صحابہ اکرام تبع تابعین کا عقیدہ ہے، ہم اس طرف جاتے ہیں. ہم اپنا من گڑت عقیدہ نہیں بناتے جو وہابیوں نے اب بنایا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں. ہم تو وہ عقیدہ لے رہے ہیں جیسے ہم قرآن سے دیکھیں. میں آپ کو نقطے یہ قرآن سے سمجھا رہی ہوں نا. تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآنی ہے، ہمارا عقیدہ ایمانی ہے. ہمارا عقیدہ وہابی نہیں ہے کہ خود ہی بنا لیا، خود ہی اپنے پاس سے گڑھ لیا، کہ وہ ظاہریت دیکھ کے چیزوں کو سطحی سطح پر محدود چیزوں کو لے لیا اور اس کے اندر وہ جیسے ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی شان کم کر دی. ہم اس طرح کے ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. میں آپ کو یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہی ہوں. ہم جو بھی لیتے ہیں قرآن سے، جو ہمیں قرآن دکھاتا ہے، جو قرآن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور شان سمجھاتا ہے، ہم اس طرف جاتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھے فرمان ہے کہ میری امت کیا 73 فرقوں میں بٹے گی.
آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جائے گا، جنتی ہوگا۔ کون سا؟ یہ آپ نے نشاندہی فرمائی، جو میرا اور میرے صحابہ، آپ نے یہ نشاندہی فرمائی میرے صحابہ کے جو عقیدے پر تب ان کی پیروی کرتا ہوگا، جو میرے اور میرے صحابہ کا پیروکار ہوگا نا، صرف وہ آپ نے فرمایا تھا فرقہ جنتی ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ فرقے بازی نہ کرو، ہم نہیں کر رہے فرقے بازی، یہی تو باتیں میں آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا تھا کہ فرقے ہوں گے، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ فرقے بازی نہ کرو، فرقے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا اس وقت کے ہوں گے۔ ہمیں کیا فکر کرنی چاہیے کہ میں اس فرقے میں جاؤں جو کیا انعمت علیہم، یہ کہ قرآن نے بھی بتا دیا انعمت علیہم والا فتنہ فرقہ بھی ہوگا۔ انعمت علیہم ایک فرقے کا ہی تو نام ہے، اور پھر وہ بھی ایک فرقہ ہے کیا جو حزب الشیاطین ہے، ایک حزب الرحمان ہے، ایک حزب الشیطان ہے۔ یہ تو قرآن نے فرقے تو میں آپ کو بتاؤں ازل سے بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ فرقہ بندی ہم نہیں کر رہے، فرقہ بندی تو اللہ نے کی ہوئی ہے۔ کیا اللہ نے کہا ہے کہ دو فرقے گروہ ہیں، ایک دائیں ہاتھ والا ایک بائیں ہاتھ والا، اسی کو تو فرقہ کہتے ہیں، دائیں ہاتھ والا بائیں ہاتھ والا، خیر البریہ دائیں ہاتھ والا، شر البریہ بائیں ہاتھ والا۔ تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے؟ فرقہ بندی تو ہوگی، وہ تو ازل سے ہے، ابد تک ہوگی۔ لیکن ہمیں جو فکر کرنی چاہیے، ہمیں تو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں حق والے فرقے میں، انعمت علیہم والے فرقے میں صداقت والے، میں کہتے ہیں نا اطاعت والے، میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت والے، قربت والے فرقے میں شامل ہو جاؤں۔ تو بعثناکم سے آپ دیکھیں کہ وہ لوگ موجود تھے، اللہ نے ان کو اٹھایا پھر سے۔ تو اسی طرح بعثنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال کی عمر میں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا، انہیں معلوم تھا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ نے اعلان نبوت کہا۔ اب 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، بعثت عطا فرمائی۔ اور پھر دیکھیں بعثناکم، ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا پھر سے بعد موتکم، اور یہی کام دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت اپنی بعثت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، تو پھر آپ نے مردہ دلوں کو جگایا بعد موتکم۔ کتنے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کفار تھے، مکے میں مدینے میں منافقین تھے، کفار تھے، مردہ دل ہو چکے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے نور سے، کردار کے نور سے، اخلاق کے نور سے، تزکیہ اور طہارت کے نور سے ان کی تربیت فرمائی، اور انہیں ان کے مردہ دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے زندہ کر دیا۔ یہ ہوتا ہے ایک نبی، ایک میں آپ کو بتاؤں، ایک نبی خود سراپا معجزہ ہوتا ہے۔ آپ کو بھی بات کہہ رہی سمجھ آئی؟ بعد موتکم، ایک نبی جو ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ایسے ہی نہیں یہ سارے اشعار بنے ہوئے۔ یہ جو احمد رضا بریلوی، انہوں نے گہرائی سے قرآن کو اسٹڈی، آج لوگ کہتے ہیں بریلوی ایک فرقہ ہے، جی اس فرقے کے پیچھے نہ جاؤ۔ میں آپ کو بتاؤں بریلوی صرف جو ہے وہ اس جگہ کے بریلوی کے رہنے والے تھے، لیکن پوائنٹ یہ ہے انہوں نے قرآن کو ڈیپ اسٹڈی کیا، پھر انہوں نے یہ نکتے نکالے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا یہ اختیار ہے کہ وہ نبی جو ہوتا ہے نگاہ سے جس طرف اٹھ گئی، آپ کا بھی احمد رضا بریلوی کا شعر ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، نگاہ رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو لاکھوں سلام کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ دیکھیں جو رسول ہوتا ہے وہ سراپا معجزہ ہوتا ہے، رسول خود بھی سراپا معجزہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں جس کی طرف نگاہ فرما دی اس کو پاک کر دیا،
جس کو اپنے ہاتھ سے دست اقدس سے کچھ عطا فرما دیا اس پر دائمی برکتیں رحمتیں نازل ہو گئی. جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتح اور نصرت عطا فرمائی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت میں بٹھا لیا وہ دنیا میں ہی صحابی اور جنتی اور اللہ کی رضا والا ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں صرف آپ سمجھے کہ ایک دو معجزے دیے ہوتے ہیں، وہ سراپا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں سراپا معجزہ ہے. یہی تو پوائنٹ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. دوسرے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزے ایک دو عطا فرمائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا کہ آپ کے پاس عصا تھا اور آپ کے پاس چمکتا ہوا دست اقدس ہوتا تھا آپ کا معجزہ. تو نبی جو ہے خود بھی معجزہ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک چیز نہیں، ہر چیز، آپ کی نگاہ، آپ کی دعا، آپ کی عطا، آپ کی رضا، سب معجزہ ہے جو آج تک چل رہا ہے. میں آپ کو یہ پوائنٹ سمجھا رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آج تک چل رہا ہے. اور اس تناظر میں قرآن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بقیہ معجزے ہیں نا وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. یعنی کیا؟ نگاہ مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ، عطائے مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، وفائے مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ، فنائے مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ. یہ ساری در مصطفیٰ کی خیرات، یہ در مصطفیٰ کا نور ہے جو آج بھی بٹ رہا ہے. اب دیکھیں اس کو بھی وہاں بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جو دیتا اللہ دیتا، جو دیتا اللہ دیتا، وہاں بھی کہتے ہیں. لیکن اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ دیتا تو میں ہوں لیکن دیتا دعائے نبی کا صدقہ، اپنے نبی کی دعا کا صدقہ دیتا ہوں. یہ بھی گہرا پوائنٹ نوٹ کریں، نقطہ نوٹ کریں کہ دیتا اللہ ہی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. دیکھیں اللہ کا نام ہی وہاب ہے، وہاب کا مطلب ہی دینے والا ہے. اب یہاں سے دیکھیں نا جو وہابی ہیں انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہاب کو وہابی بنا لیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہم دے رہے ہیں. وہابی کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تو بیچارے کہتے ہیں نا گمراہ ہیں. وہاب صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ وہاب ہے اور اس کا رسول رحمت للعالمین ہے. تو اللہ جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے نا، اللہ جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے وہ در مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ اور عطائے مصطفیٰ کا صدقہ اللہ دیتا ہے. دعائے مصطفیٰ کا صدقہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اب آپ نے دیکھا اس آیت مبارکہ میں ہمارے عقیدے سے ریلیٹڈ کتنے نکتے تھے. اور پھر دیکھیں جو ایک اور بہت اہم نکتہ ہے کہ اس قوم نے دیکھیں اتنا بڑا مطالبہ ان لوگوں نے کیا تھا کہ ہمیں اللہ دکھاؤ، تو ہی اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا تھا نا ان پر. آپ سمجھ رہے ہو؟ اتنا بڑا مطالبہ اور اللہ اتنا غضبناک، پھر بھی اللہ نے انہیں معاف فرما دیا کیونکہ نبی کی معیت، نبی کی صحبت تھی. تو آج جو اللہ ہم بھی بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے ہم کرتے ہیں نافرمانیاں. سب سے بڑا گناہ تو دیکھیں غفلت، جہالت، ظلمت جس میں ہم پڑے گڑے ہوئے ہیں. اور پھر قرآن سے دیکھیں ہماری بالکل قرآن سے ہماری کہتے ہیں نا بے شعوری، ایمان سے ہماری بالکل، ایمان سے ہماری لا تعلقی، پتہ ہی نہیں ایمان ہے کیا. اور پھر رحمان سے بالکل ہماری بے خبری ہے کہ نہیں؟ بے خبری ہے، اللہ کو نہ جانا، نہ مانا، نہ پہچانا. اب یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہماری فہرست میں ہی نہیں ہے. مطلب ہم تو اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے نا. ایک روٹین ہم نے اس کو کہتے ہیں نا، ایک نارمل ہم اس کو لیتے ہیں.
ہم تو شعور بھی نہیں رکھتے کہ یہ گناہ ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن کیا ہم بچتے چلے آ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں میرا بڑا کمال ہے کہ میں نے دنیا کما لی تو میں بچ گیا۔ نہیں، ہمارا جو بچنا ہے وہ صرف ایک نبی کی، کہتے ہیں نا، نگاہ، دعا اور نبی کی عطا کا صدقہ ہے جو ہم بچتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بچا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم احسان مانو، لعلکم تشکرون۔ اور ہمیں اس کا بھی شعور نہیں ہے۔ ہم تو بڑا اپنے آپ کو خوش نصیب مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہم مزید اکڑ میں چلے جاتے ہیں، بھائی میرے پاس تو پہلے کم تھا اب زیادہ ہو گیا، اب زیادہ خوش نصیبی۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس لیے دے رہا ہے کہ تم شکر والے، شکر کیا ہوتا ہے؟ عاجزی والے، عاجزی والے، زاری والے، مسکینی والے۔ دیکھیں شکر میں آپ کو بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ساری ساری رات سجدہ کرتے، آنسو بہاتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ تو جب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں افلا عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی آپ جو یہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی، اللہ کی بارگاہ میں مناجات میں رہتے تھے، یہ شکر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شکر گزاری۔ ہمیں اس کا بھی کوئی شعور نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں شکر یہ ہے کہ بس میری زبان سے کہہ دیا شکر الحمدللہ، یہ شکر ہو گیا۔ حالانکہ شکر یہ ہے، شکر کی حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کا عبداً شکورہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کے در کی، اس لیے دیکھیں یہ باتیں میں نے یہاں سے سیکھی ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عبداً شکورہ، جب ہم ان کے در کی، ہم فقیری، ہم ان کی طرح زاری، ان کے کہتے ہیں نا بارگاہ کی حضوری جب ہم کریں گے تو ہم شکر والے بنیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم شکر والے بنیں گے۔ اور پھر دیکھیں جب انہوں نے مطالبہ کیا تھا اس قوم نے، ہمیں دکھاؤ نر اللہ، کہتے تھے ہمیں اللہ دکھاؤ، تو اللہ نے یہاں تک جو آیتیں ہم نے پڑھی ہے نا، آیت نمبر 56، یہاں تک اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے جو گہرا نکتہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اتنی دیر نہ کر دینا، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اتنی دیر نہ کر دینا کہ نر اللہ تک تم پہنچ جاؤ، کیونکہ جو اللہ تک کہتے ہیں نا پہنچ جاتا ہے پھر اس کے پاس کوئی اور موقع نہیں رہتا، کوئی اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں نا بچنے کا، یہ جو ڈائریکٹ کہتے ہیں نا اللہ کی طرف جا رہا ہے، ڈائریکٹ جو اللہ کی طرف، جب اللہ کی بارگاہ میں جو پہنچ جاتا ہے نا پھر اسے بچانے والا چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نر اللہ کا جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں نا انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہا ہے، نر اللہ سے پہلے اتق اللہ، خشیت اللہ، خود اللہ، صبغت اللہ، والے بننا، لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کا شوق رکھنا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا والے بننا، لوجہ اللہ، اللہ کے مکھڑے کے دیدار کی تیاری کرنا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کو کافی سمجھنا ہر مشکل میں، حسبی اللہ، رضی اللہ۔ پھر جب تمہارا وقت آئے گا نا تو نازیرہ، اللہ خود پردہ ہٹا کر نر اللہ تک تمہیں پہنچا دے گا، حق سے ملا دے گا، تو تمہیں مطالبے کرنے کی، زبان کھول کے بڑے بڑے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھیں گہرا پوائنٹ ہے۔ اور دیکھیں اب اسی کے تناظر میں دیکھیں اس کی دوسرا کہتے ہیں نا اپوزٹ سائڈ بھی دیکھ لیں، جسے کہتے ہیں نا بعض دفعہ ہم مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ایسی زندگی سے تو موت اچھی ہے، یہ جو مصیبتیں میں مشکل سے میں گزر رہی ہوں یہ تو بہت تکلیف زیادہ ہے، اور ہم اس طرح ہو جاتے ہیں کہ اس سے اچھا بندہ مر جائے، کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح کی سوچ آ جاتی ہے۔
बाज़ दफ़ा। जैसे वो देखें, वो कुरान पाक में भी है, मुझे याद आया, कुरान पाक में भी है कि जब बीबी मरियम, जब वो गुजर रही थी सारे सिलसिले से, और जब पैदाइश का वक्त आया, वो इतनी तकलीफ में थी, तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर तो मैं मर जाऊं, यानी मर चुकी होती, ननसिया तो ननसिया हो चुकी होती, मिट चुकी होती, इस तकलीफ से बेहतर था आज मैं जो ये, वो जब दर्द ज़ाय से गुजर रही थी और वो तनहा थी और कोई भी नहीं था, सहरा था, तो अल्लाह ताला ने फिर उन्हें तसल्ली और हौसला दिया। अल्लाह ने कहा कि देखो तुम्हारे ऊपर खजूर का दरख्त है, नीचे देखो पानी आ गया है, खजूर खाओ, पानी पियो, और अल्लाह ने बच्चा भी आपको दे दिया, आंखें ठंडी करो। तो ऐसा हो जाता है। आप ये ना सोचें कि बंदा कभी इस स्टेज पर पहुंचता ही नहीं है कि आप हर वक्त पहाड़ की तरह मजबूत रहे। हम फरिश्ते नहीं है, मैं आपको बताऊं। तो जब अल्लाह की पाक हस्तियों पर ये वक्त आ गया था कि वो तकलीफों से इतना घबरा गई, परेशान हो गई, इस हद तक कि उन्होंने अल्लाह से कहा ननसिया मरसिया, कि काश मैं मर चुकी होती, खत्म हो चुकी होती। तो अल्लाह ने फिर उनको हौसला दिया, उनको तसल्ली दी। तो पॉइंट मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर जिंदगी में बहुत मुश्किलात हो भी जाए, बहुत ज्यादा हो भी जाए, तो क्या उसे अल्लाह ताला हमें ये समझा रहा है कि कभी तुम मौत की दुआ ना करो। तुम अगर दुआ तुमने करनी है तो अल्लाह से, कहते हैं ना, तकवा की दुआ करो, या अल्लाह मुझे तकवा वाला बना दे, खशियातुल्लाह वाला, यानी जो अल्लाह चाहता है मुझे वो बना, ताकि जो मैं चाहता हूँ मैं वो पाने के काबिल हो जाऊं। आप समझ रहे हो? आप बचना चाहते हो ना, जब आप कहते हो या अल्लाह ये मुश्किल मुसीबतें इतनी ज्यादा हो गई हैं, मेरी बर्दाश्त से बाहर है, मेरी हिम्मत खत्म, जो मेरा जवाब दे गया, तो आप बचना ही चाह रहे हो ना। तो अल्लाह ताला हमें यही तो शुरू में कुरान के समझा रहा है कि बचना है तो अल्लाह ताला से कहो, या अल्लाह मुझे बुराई, बेहयाई, फितना, शैतान के वसवसों और नफ्स के हमलों से बचा। आप समझ रहे हो? जब आप इनसे बच जाओगे ना, तो फिर जो मुश्किलात, मुसीबतें, परेशानी हम पर आई होती है ना, उसका जो जोर होता है उससे भी आप बच जाओगे। क्योंकि शैतान, लेकिन जब हम पर आजमाइश आती है तो शैतान उसके ऊपर अपना जोर डालता है, अंदर से नफ्स हमें पकड़ता है, तो हम जकड़े जाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये हकीकत है, ये जिससे हमें, यानी एक तो आजमाइश होती है अल्लाह की तरफ से, ठीक है, एक अंदर से नफ्स जो है वो हमें जकड़ता है, जिसे कहते हैं ना किसी के पांव पकड़ता है, उसको नीचे की तरफ खींचता है, ऊपर से शैतान आके हमें वर्गलाता है। तो हम पूरी तरह से जैसे दबाव में आके, एक नफ्स का, एक शैतान का, एक आजमाइश का, हम जकड़े जाते हैं, पकड़े जाते हैं, और हम कहते हैं या अल्लाह हमें बचा, हमारी जान छुड़ा, मौत ही आ जाए तो अच्छा है। तो ऐसे लम्हों में हमें क्या मांगना चाहिए? या अल्लाह तू हमें अपने गजब से बचा ले, या अल्लाह हमें शैतान के मकरो फरेब से बचा ले, हमें नफ्स के हमलों से बचा ले, हमें जमाने के फितनों से बचा ले, बेअदहिल खैर, अपना खैर वाला दामन अता फरमा दे, जुर रहमतुल वासिया, रहमत की चादर हम पर डाल दे। आप समझ रहे हैं? कभी ना वो करें, बद दुआ दे, या अपने आप को कहे कि मैं मर जाऊं, मैं ऐसे हो जाऊं, नहीं, वो वक्त तो आना है, यही तो मैं आपको समझा रही हूँ, दुनिया से तो जाना है ही, ऐसी बात है कि नहीं? तो क्यों ना हम जो मुश्किल वक्त है उसमें हम, कहते हैं ना, अल्लाह से, मुश्किल वक्त में मैं आपको बताऊं, जब आप अल्लाह की तरफ रुजू करते हो ना, तो वो जो बरसों का सफर होता है ना, वो लम्हों में तय हो जाता है। क्योंकि वही वक्त होता है जब आप अल्लाह के बहुत करीब होते हो। लेकिन यहाँ पर नहीं तो शैतान आ जाता है, जब हम अल्लाह के बहुत करीब होते हैं ना, शैतान कहता है अब मैं इसको बहुत बर्बाद ही कर दूं, ऐसी जगह गिरा दूं, इसको मायूस करके इसको मैं तबाही और खुदकुशी की तरफ ले जाऊं। क्योंकि शैतान को पता होता है इस वक्त ये अल्लाह के करीब है, इस वक्त अल्लाह इसकी, कहते हैं ना, अल्लाह ने क्या कुरान पाक में कहा है, अम्मै युजीबुल मुस्तरा इज़ा दआ यक्शिफुस्सू। अल्लाह कहता है जब मेरा बंदा तकलीफ में होता है ना, तो अल्लाह ने खास तौर पे कहा मैं उस वक्त इसकी सुनता हूँ, मैं उसके करीब होता हूँ। आप समझ रहे हो? जब अल्लाह करीब होके हमारी सुन रहा होता है, उसी वक्त शैतान आके शदीद हमले करता है कि अब ये अल्लाह के करीब होके कहीं बख्शा ही ना जाए, कहीं अल्लाह इसे
اس کی حالت زار دیکھ کے اللہ اسے کہیں معاف ہی نہ کر دے. شیطان کہتا ہے یہ آخری وقت ہے، میں اسے پکڑ لوں جا کر، اس سے مایوسی میں گھیر لوں. تو یہ پوائنٹ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، چاہے کیسے ہی حالات ہو جائے، کیسی ہی مشکل ہو جائے، بلکہ آپ یہ سوچیں جب میرے اوپر تکلیف شدید ہے تو میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں. اور وہی وہ لمحہ ہے کہ جب اللہ میری دعا قریب ہو کے سن رہا ہے. اور جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، جب درد شدید ہو جائے، جب مرض شدید ہو جائے تو اللہ قریب ہوتا ہے. تو اس لمحے اللہ سے کیا کہنا چاہیے؟ یا اللہ ذو الرحمت الواسعہ، میرے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے. یعنی وہ جو برسوں کی میں نے فاصلے اور غفلتیں اور دوریاں تھیں وہ اللہ ان کو مٹا دے. بیادہ الخیر، مجھے دامن خیر میں چھپا لے. وہی ایک لمحہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک لمحہ لگتا ہے اللہ کے پاس جانے میں. ہم سمجھتے ہیں اللہ بہت دور ہے. میں آپ کو بتاؤں، نہ اللہ دور ہے، نہ آخرت دور ہے، نہ اللہ کی رحمت دور ہے، نہ اللہ کی بخشش دور ہے. ایک لمحے کی دوری ہے، صرف ایک لمحے کی. وہ ایک لمحہ، وہ ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. ہم بیماری پریشانی کو گراں سمجھتے ہیں. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں بیماری نہ آئے، پریشانی نہ آئے، دکھ نہ آئے، تکلیف نہ آئے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ اسی لمحے میں تو، اسی لمحے میں تو آپ کا حاصل ہوتا ہے. وہ ایک لمحہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات. جب آپ کو تکلیف آ گئی، جب آپ کو پریشانی آ گئی، جب آپ کو بیماری آ گئی اور آپ نے اس بیماری میں شکوے شکایتیں کی بجائے راضی با رضا سر تسلیم ہم کر گئے، تو آپ برسوں کا سفر لمحوں میں طے کر گئے. میں آپ کو بتاؤں، وہی تو ایک لمحہ ہوتا ہے جب اللہ آپ کے قریب ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی درجہ اور کوئی مقام دینا چاہتا ہے، آپ کی بگڑی جسے کہتے ہیں نا بنانا چاہتا ہے، آپ کی زندگی کی کشتی کو اللہ بچانا چاہتا ہے، وہی تو لمحہ ہوتا ہے جب آپ شدید کرب میں ہوتے ہیں، شدید تکلیف اور اذیت میں ہوتے ہیں نا. اور اگر آپ اس لمحے سر تسلیم ہم کر جائیں، آپ اللہ کے آگے جھک جائیں، آپ کہیں یا اللہ وسجد وقترب، میں تو گر گیا. دیکھیں وہ سجدے کا عالم ہوتا ہے. ہمیں شعور ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں سجدہ صرف جائے نماز پہ ہوتا. آپ کو میں گہرا پوائنٹ سمجھا رہی ہوں. جب درد مرض اذیت تکلیف میں ہم گر جاتے ہیں تو وہ سجدے کا عالم ہوتا ہے. جب ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، دیکھیں سجدے میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے، سب کچھ زمین پہ گرا ہوا ہوتا ہے، پڑا ہوا ہوتا ہے، ہاتھ بھی، ناک بھی، سر بھی، ہر چیز جو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں اٹھا کے رکھتے ہیں، سر اپنا اور ناک اور سب کچھ، سب زمین پہ. سجدہ اسی کو تو کہتے ہیں راضی با رضا. تو جب ہم پر سجدے کی کیفیت زندگی میں وارد ہوتی ہے تو پھر اس سجدے کو آپ اللہ کی قربت کی طرف لے جائیں. وسجد وقترب، وہی تو آپ کا اللہ سے قربت کا وقت ہوتا ہے. لیکن اسی قربت میں آ کر شیطان ایسی شرارت کرتا ہے کہ ہمیں بغاوت کی طرف لے جاتا ہے تاکہ ہم قربت اور رحمت اور اللہ کی محبت سے محروم ہو جائیں. آپ کو سمجھ آئی گہرا پوائنٹ؟ تو میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں، تکلیف اور اذیت میں اللہ کی قربت میں چلے جاؤ. اللہ سے کہو میں تو فنا ہوں مولا، تو عطا کر دے. میں تو گر گیا مولا، تو گرے ہوں کو ہی تو اٹھاتا ہے. میں تو مولا کریم، میرا تو کوئی بس نہیں، اب تو مجھے اپنے بس میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے، اپنے دامن رحمت میں لے لے. مجھے راضی با رضا رہنے والا، مجھے لوجہ اللہ
والا، مجھے اپنی قربت والا، اپنی محبت والا، اپنی رضا والا، اپنی عطا والا بنا دے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس ایک لمحے سے آپ برسوں کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ غلام اقبال نے ایسے تو نہیں کہا، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، کہ تیرا آئینہ تو ہے وہ آئینہ، یعنی تیرا دل، دل کو جتنی تکلیف اذیت ملے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ تو ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جتنے آپ دکھی ہیں، جتنے آپ تکلیف میں ہیں، جتنا آپ پریشانی میں ہیں، آپ سمجھ لیں اسی لمحہ آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، اور آپ کی دعا اللہ کہتا ہے میں دکھی دلوں کی سنتا ہوں۔ مضطرہ اذا دعا، اللہ کہتا ہے دکھی جب مجھے پکارتا ہے تو میں قریب، انی قریب، میں قریب ہو کر اس کی دعا سنتا ہوں اور اسے اپنے قریب کر لیتا ہوں، اسے اپنے قریب کر لیتا ہوں۔ میں آپ کو گہری بات بتاؤں، جس تکلیف سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، وہ تکلیف، وہ اذیت، وہ بیماری آپ پر اللہ کی رحمت بن کر آتی ہے۔ آپ کی رحمت، آپ پر اللہ کی رحمت، اور یہ اللہ کی حکمت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے اپنی قربت کو اذیت میں چھپایا ہوا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے ان باتوں کو۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم اذیتوں سے بچتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو اذیت اور تکلیف کی، دکھ پریشانی کی، بیماری کی حقیقت سمجھ آ جائے نا، تو وہ حشر کے دن آئے گی۔ آپ کو پتا حشر کے دن آئے گی، آج نہیں آ رہی، حشر کے دن۔ دیکھیں آخری بات حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حشر کے دن جب لوگ اجر دیکھیں گے نا ان لوگوں کا جو دنیا میں تکلیفوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں، اذیتوں میں رہے، جب ان کا اجر دیکھیں گے نا تو پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے۔ دعا، دیکھیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بھی دعا ہو سکتی ہے؟ حشر کے دن وہ اللہ کے آگے یہ التجا کریں گے، یہ دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج، اور تو ہمیں اتنی تکلیف دے، اتنی اذیت دے جیسے ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آپ کا جسم کا ذرہ بھی، میں کہتی ہوں انگلی بھی کینچی سے کاٹی جائے تو ہم تکلیف برداشت کر نہیں سکتے، لیکن جب حشر کے دن لوگ اجر دیکھیں گے نا، تکلیف والوں کا، پریشانی اور مشکل میں زندگی گزارنے والوں کا جب اجر دیکھیں گے نا، تو انہیں دنیا کی تکلیف بے معنی نظر آئے گی۔ وہ کہیں گے ہمیں بھیج مولا اور ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جائے، لیکن جب ہم واپس آئیں تو اگر یہ اجر ہے تو ہمیں یہ بھی قبول ہے کہ ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جائے اور ہمیں کوئی تکلیف ہی نہ ہو۔ یعنی اس اجر کے آگے وہ تکلیف کچھ بھی نہیں۔ ایسا اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور مختلف احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن جب میدان سجا ہوگا نا، تو ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک فرشتہ آ کے پکارے گا، ندا دے گا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں ہم اس کو کتنا وہ سمجھتے ہیں، بد نصیبی دنیا میں سمجھتے ہیں، یہ تو بیچاری پتہ نہیں پریشانی آتی ہے، یہ تو بیچاری کو دکھ ہی ملے۔ میں آپ کو بتاؤں، حشر کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے حساب کتاب کے لیے، امیر کبیر لوگ پریشان ہوں گے، اور حساب کتاب کے لیے 50,000 سال کے لیے دھوپ میں کھڑے ہوں گے نا، وہاں پر فرشتہ آ کے پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے زندگی دکھوں، تکلیفوں اور اذیتوں میں گزاری؟ تو جن لوگوں نے گزاری ہوگی وہ اٹھیں گے تو انہیں کہا جائے گا آج بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت میں لے جایا جائے گا۔ تمہارا حساب کتاب دنیا میں ہو گیا تھا، جب تم دکھوں تکلیفوں سے گزر رہے تھے نا، وہی تمہارا حساب کتاب اللہ نے ساتھ ساتھ ہی کر دیا تھا، جسے کہتے ہیں نا اللہ نے ساتھ ہی چکتا کر دیا۔
اب آخرت میں تمہارا نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں، تمہارے لیے سیدھا اللہ تعالیٰ انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اللہ کے عرشی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جس میں دکھ، تکلیفیں، اذیتیں اور پریشانیاں ہیں، اور یہ خزانہ اللہ ان کو عطا کرتا ہے جنہیں اللہ بخشنا چاہتا ہے۔ آپ سوچئے ذرا، اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آ جائیں تو آپ کا حال بھی بدلے گا کہ نہیں؟ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ دکھوں اور تکلیفوں سے نہیں گھبرائیں گے، بلکہ آپ راضی برضا رہنے والے بن جائیں گے۔ دیکھیں یہی ہمارا مقصد ہے، فہم شعور حاصل کرنا آیات سے، تاکہ ہم نہ شکرے نہ ہوں، بے صبرے نہ ہوں، بلکہ ہم ہر حال میں، اس لیے میں آپ کو سمجھاتی ہوں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا شکر کرو، صبر کرو، توکل، اللہ پر توکل رکھو کہ یہ جو بیماری آئی ہے میری آخرت کی رہائی ہے، یہ جو پریشانی آئی ہے اللہ نے مجھے آخرت کی رسوائی سے بچایا ہے۔ توکل، اس کو توکل کہتے ہیں۔ توکل رکھو اور اپنے آپ کو راضی برضا رضی اللہ پہ رکھو کہ یہ جو بیماری آئی ہے مجھے کوئی درجہ، مجھے اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام دینے آئی ہے، مجھے دنیا میں ذلیل اور رسوا کرنے نہیں آئی، جو ہماری سوچ ہوتی ہے عام لوگوں کی۔ کوئی درجہ، کوئی مقام، اللہ، یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، اللہ اپنے بندے کے لیے کوئی درجہ مقرر فرماتا ہے آخرت میں، لیکن دنیا میں اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ تو ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا ہے، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اسے اس درجے تک پہنچانے کے لیے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کو دنیا میں بیماری میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو جب اس بندے پر دکھ، تکلیف، بیماری، پریشانی آتی ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح اللہ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، ذکر کی طرف، آخرت کی فکر کی طرف، شکر کی طرف، صبر کی طرف، توکل کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، تو رفتہ رفتہ وہ مرنے سے پہلے وہ مقام پا لیتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے فیصلہ فرمایا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھیں، آیات کے اندر جو اسرار اور رموز ہیں ان کو سمجھیں، تو ہی آپ کا حال بدلے گا، اور جب ہمارا حال بدلے گا تو پھر ہم تقویٰ والے، ہم پھر تزکیہ والے، شکر والے اور ایمان والے بن جائیں گے۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ آیت با آیت، قدم با قدم ہم اپنا ایمان کما رہے ہیں۔ اور اصل، میں آپ کو بتاؤں، جو اصل دولت آپ کے ساتھ جانی ہے وہ دنیا کا مال و متاع نہیں ہے، وہ یہ ایمان ہے جو ہم آیات سے کما رہے ہیں، یعنی رحمان سے ہم اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں۔ جتنا ہم رحمان سے تعلق جوڑیں گے، جتنا ہم ایمان والے ہوں گے، جتنا ہم قرآن والے ہوں گے، اتنا ہی پھر آخرت میں اللہ ایک جنت نہیں، جنتان، اللہ کہتا ہے میں تمہیں جنتان دوں گا، ایک سے زائد تمہارے محلات ہوں گے، باغات ہوں گے، جہاں چاہے پھرو، عیش و عشرت، جنتان، پسند کی زندگی، جنتان، خواہش والی زندگی، آرام سکون والی زندگی، جنتان۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم مل کر جنتان، ایک جنت نہیں، جنتان، جنتوں کے قابل ہو جائیں۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ تب تک ہمیں ملائے، بٹھائے اور ہم سے اپنا پاک ذکر کروائے جب تک ہم پھر دوبارہ سے جنتان میں ملنے کے قابل ہو جائیں۔ آمین۔